السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في وسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا۔ آج ہم نے سورہ روم کا جو ہے وہ آگے پڑھنا ہے۔ اس کے جو 2 رکوع رہ گئے ہیں انشاءاللہ آج ہم ان کو پڑھ کے اس سورت کو مکمل کریں گے۔ ترجمہ دیکھ لیجیے پہلے۔ ظہر الفساد، ظاہر ہو گئی خرابی یا فساد۔ ظہر الفساد، ظاہر ہو گئی خرابی یا فساد، فی البر، خشکی میں، والبحر، اور سمندر میں، تری میں، بما کسبت، جو کوئی کمایا، ایدی الناسی، لوگوں کے ہاتھوں نے، لیذیقہم، تاکہ ہم چکھائیں، بعض الذی، بعض وہ، عملو، جو انہوں نے عمل کیے ہیں، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ جائیں۔ قل کہہ دیجئے، سیرو، تم چلو پھرو، فی الارض، زمین میں، فانظروا، اور دیکھو، کیفا کانا، کیسا ہوا تھا، عاقبۃ الذین، انجام ان لوگوں کا، من قبل، جو ان سے پہلے تھے، کان اکثرہم، اور بہت سے ان میں سے، مشرکین، وہ کون تھے؟ مشرکین میں سے تھے، وہ مشرک تھے۔ فاقیم، سو آپ جو ہے وہ سیدھا رکھیے، وجہ کا، اپنے چہرے کو، للدین، ایسے دین کے لیے، قیمن، جو کہ بالکل سیدھا ہے، من قبلی، اس سے پہلے کہ، ان یاتیا، آ جائے آپ کے پاس، یومن، ایسا دن، لا مرد لہ، کہ جس سے لوٹنا نہیں ہوگا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، یومئذ، اس دن، یصدعون، سب کے سب کیا ہوں گے؟ جدا جدا ہوں گے، الگ الگ ہوں گے۔ من کفرا، پس جس کسی نے کفر کیا، فعلیہ، سو اسی پر ہے، کفرہ، اس کے کفر کا وبال، ومن عمل صالحا، اور جس نے نیک اعمال کیے، فلانفسہم، سو اس کے اپنے ہی لیے ہے، یمہدون، کہ جو اس کو راستہ دکھائیں گے، یا اس کے راستے کو کیا کریں گے؟ مزین کریں گے، سنواریں گے، لیجزی الذین، تاکہ اللہ رب العزت بدلہ دیں ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، من فضلہ، اپنے فضل سے، انہ، بے شک وہ، لا یحب، پسند نہیں کرتا، کافرین، منکروں کو۔ اب یہاں پھر جو پہلی آیت ہے ہمارے پاس، ظہر الفساد فی البری، کہ جو ہے ظہر الفساد، ظاہر ہو گیا فساد، ٹھیک ہے نا، ظاہر ہو گئی خرابی، فی البری، خشکی کے اندر، والبحر، اور تری کے اندر، بما کسبت ایدی الناس، جو لوگوں کے ہاتھوں نے اعمال کمائی، یعنی کہ لوگوں کے جو اعمال ہیں اس کے سبب سے، لیذیقہم، کہ ہم ان کو چکھائیں، بعض الذی، بعض وہ، عملو، جو انہوں نے کام کیے، جو انہوں نے اعمال کیے یا عمل کیے، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ کیا کریں؟ واپس لوٹ جائیں۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ یہ جو آیت ہے نا، یعنی خشکی اور تری میں، یعنی کہ سمندر میں یا دریاؤں میں، سارے جہان میں جو ہے وہ خرابی ہے یا فساد ہے، تو یہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اب تفسیر روح المعانی میں اس کی تفصیل اس طرح سے مذکور ہے کہ یہاں فساد کا جو لفظ ہے نا، تو فساد کا جو لفظ ہے یہاں پر، اس سے مراد کیا ہے؟ تو یہاں پر دیکھیں، فساد کے لفظ سے مراد نا قحط سالی ہے، یا
कहाँ से हम देख रहे थे, तफसीर रूहुल मानी में जो है वो यहाँ पर अब फसाद से क्या मुराद है कि यहाँ पर ना फसाद का जो लफ्ज़ है इससे मुराद क्या है, तो और वबाई अमराज और आग लगने, पानी में डूबने के वाकयात की कसरत और हर चीज की बरकत का मिट जाना, जैसा कि आजकल ये बात ना बहुत आम हुई हुई है। और नफा बख्श जो चीजें हैं उनके नफा या नफे का कम हो जाना और उसके नुकसान का ज्यादा हो जाना और आफात वगैरह। और अब इस आयत से ये मालूम हो रहा है हमें कि ये जो दुनियावी आफात है ना, इसका सबब इंसानों के गुनाह और इंसानों के आमाले बद होते हैं, जिनमें जो है वो कुफ्र व शिर्क तो सबसे ज्यादा है, इसके बाद फिर जो दीगर गुनाह है वो आ जाते हैं। और फिर यही मजमून ना कुरान की एक दूसरी आयत में भी आया है कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन, कि तुम्हें कोई मुसीबत नहीं पहुंचती है फबीमा कसबत अयदीकुम, मगर यही कि जो तुम्हारे हाथों ने कमाया हो। याफू अन कसीर, अल्लाह रब्बुल इज्जत तो ना बहुत सी चीजों से दरगुजर भी कर देते हैं। तो अब देखें यहाँ पर इन मासी के सबब जो मुसीबतें हम तक पहुंच रही हैं और बहुत से गुनाह अल्लाह माफी फरमा देते हैं, तो मतलब ये है कि इस दुनिया में जो मसाइब और आफात तुम पर आती है ना, इनका जो हकीकी सबब है वो तुम्हारे गुनाह होते हैं। अगरचे दुनिया में ना इन गुनाहों का पूरा पूरा बदला दिया जाता है और ना ही जो है वो हर गुनाह पर मुसीबत और आफत आती है, बल्कि बहुत से गुनाहों को तो माफ भी कर दिया जाता है और बाज बाज गुनाहों पर ही गिरफ्त होती है और आफत और मुसीबत भेज दी जाती है। तो अगर हर गुनाह पर दुनिया में मुसीबत आया करती ना, तो एक इंसान भी जो है वो आज जमीन पर जिंदा ना रहता। मगर होता क्या है कि बहुत से गुनाहों को तो अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमा देते हैं, और जो माफ नहीं होते इनका भी पूरा पूरा बदला दुनिया में नहीं दिया जाता, बल्कि थोड़ा सा मुतनब्बे किया जाता है। और अब देखें जैसा कि आयत के आखिर में हमने जो है वो पढ़ा, लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी अमिलू, ताकि हम इनको बाज जो है वो इनके अमाले बद के बारे में इनको मुतनब्बे कर दें। इसके बाद इरशाद फरमाया कि अब जो मुसीबतें अगर हमारी तरफ भेज भी दी जाती है ना, तो वो भी गौर करो तो ये अल्लाह की रहमत और इनायत है, क्योंकि मकसूद जो है वो इस दुनिया की मुसीबत से ये होता है कि गाफिल इंसान क्या हो जाए, मुतनब्बे हो जाए और वो अपने गुनाहों और नाफरमानियों से बाज आ जाए। जो जो और फिर अंजाम क्या होगा इसका, जब इंसान गुनाहों से नाफरमानियों से बाज हो जाएगा, तो ये इंसान के अपने लिए एक मुफीद और एक बहुत बड़ी नेमत है, जैसा कि आयत के आखिर में हमारे पास मौजूद है, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि तुम लौट जाओ, ताकि तुम ईमान की तरफ, आमाले सालिहा की तरफ, अल्लाह की तरफ तुम लौट जाओ और अपनी इन गुनाहों से, अपनी इन आमाले बद हैं इनसे जो है वो तौबा इख्तियार कर लो। अच्छा अब देखें यहाँ पर ना बाज उलमा ने फरमाया कि इंसान जो कोई गुनाह करता है ना, वो सारी की सारी दुनिया के इंसानों और जो चौपाए हैं, चरिंद परिंद हैं, वो सब पर जुल्म करता है, क्योंकि इसके गुनाह के बवाल से जो बारिश का कहत है या दूसरे मसाइब दुनिया में आते हैं, तो इससे ना दुनिया में जितने भी जानदार हैं वो सारे के सारे मुतासिर होते हैं। इसीलिए जो है वो ये जितने भी जानदार हैं, जितने भी मखलूकात हैं, तो कयामत के दिन ये सारी की सारी चीजें भी गुनहगार इंसान के हक में क्या करेंगी, गवाही देंगी। अच्छा अब यहाँ पर ना एक एतराज और उसका जवाब हम देखेंगे। सबसे पहले देखें कि हदीस में है कि नबी अलैहिस्सलाम के इरशादात में भी ये बात मौजूद है कि ये दुनिया क्या है, मोमिन के लिए जो है वो कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। और ये काफिर को इसके नेक अमाल का जो है बदला है वो दुनिया में उसको दे दिया जाता है, मालो दौलत की सूरत में, सेहत की सूरत में, दुनियावी आसाइशों की सूरत में। उसको जो है वो उसके नेक अमाल का बदला, नेक अमाल तो नहीं होते अलबत्ता, जो कुछ इंसानी हमदर्दी के या रफ़ाए आमा के जो काम वगैरह होते हैं, जो इंसानी खिदमत के जज्बे से किए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो, और फिर मोमिन के जो अमाल का बदला है वो आखिरत के लिए महफूज कर दिया जाता है। और ये मोमिन की मिसाल दुनिया में ना एक नाजुक शाख की सी है कि हवाएं उसको कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ झुका देती हैं, कभी सीधा कर देती हैं, यहाँ तक कि वो इसी हालत में दुनिया से क्या हो जाता है, बिल्कुल रुखसत हो जाता है। अब हमने देखा कि यानी हमने हदीस के मफहूम में ये भी देखा कि इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा मुसीबतें हैं ना, वो अंबिया अलैहिस्सलाम पर आती हैं, ठीक है। फिर जो उनके करीब होते हैं, जो उनकी इत्तिबा करने वाले होते हैं, उन पर आती हैं, फिर जो उनके करीब होते हैं उन पर आती हैं। अब हदीस में तो हमारे सामने जो है वो हमारे सामने मुख्तलिफ मजमून आ रहा है ना, और आम दुनिया के मुशाहिदात भी हमें यही बता रहे हैं कि दुनिया में आम तौर पर जो मोमिन मुसलमान है वो तंगी और तकलीफ में होता है, ठीक है ना। और कुफार और मुशरिकीन जो है वो ऐशो इशरत में रहते हैं। अगर आयते मज़कूरा के मुताबिक, जो आयत हमने अभी पढ़ी ना, अगर इसके मुताबिक दुनिया के मसाइब और तकलीफें गुनाहों के सबब से होती, तो फिर मामला इसके बरक्स होना चाहिए था ना, फिर तो कुफार और मुशरिकीन पर ज्यादा मुसीबतें, क्योंकि कुफर से बड़ा तो कोई और गुनाह ही नहीं है, तो ज्यादा मसाइब मुसीबतें परेशानियां तकलीफ तो ज्यादा उन पर आनी चाहिए थी ना, बनिस्बत मोमिनीन के।
अब देखिए यहाँ पर इसका जवाब जो है वो इस तरह से है कि इस आयत में ना गुनाहों को जो है वो मसाइब का सबब जरूर बताया है, मगर इल्लत तामा नहीं फरमाया कि लाजमन जो है वो इंसान के ऊपर जो मसाइब आएंगे वो उसके गुनाहों के ही सबब से आएंगे, ठीक है ना। एक यही रीजन नहीं है कि जब भी किसी पर कोई मुसीबत आ रही है तो वो गुनाह की वजह से आ रही है, और जिस पर मुसीबत आ रही है उसका गुनाहगार होना जरूरी है, नहीं ऐसा नहीं है। बल्कि आम असबाब का ना जो दुनिया में दस्तूर है कि सबब वाक़या होने के बाद ही उसका क्या है मुसब्बब भी वाक़या हो जाता है, और फिर कभी ऐसा होता है कि कोई दूसरा सबब ना पहले वाले सबब के असर को खत्म कर देता है, पहले वाले सबब का असर रहने ही नहीं देता। अब देखिए जो दवाइयाँ वगैरह की जो मेडिसिन ली जाती है, जो ट्रीटमेंट करवाई जाती है, इंसान बीमार होता है जैसे कि बुखार वगैरह के लिए, या नॉर्मली कोई भी हम बीमारी ले लेते हैं, तो बाज औकात ना ऐसे हवारिस पेश आ जाते हैं कि इनका असर ही नहीं हो रहा होता। और जैसा कि हम देखें आजकल नॉर्मल सी मिसाल है कि अक्सर जो है वो ऐसा होता है नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है, और इस पे कितनी ही ज्यादा मेडिसिन क्यों ना ले ली जाए फिर भी क्या होता है इंसान को नींद नहीं आ रही होती है, हालांकि सबब तो मौजूद है ना, नींद अगर नींद नहीं आ रही है तो अब हम मेडिसिन लेंगे फिर भी हमें नींद नहीं आ रही है, तो मेडिसिन लेकर भी नींद नहीं आ रही, तो ये बात लाजमी नहीं है कि अगर सिर्फ मेडिसिन लेंगे तो नींद आएगी और मेडिसिन नहीं लेंगे तो नींद नहीं आएगी, तो ये बात ना लाजमी नहीं है। तो अब हासिल ये हुआ कि असल जो खासा है ना गुनाहों का, कि इनसे मसाइब और आफात, असल जो खासा गुनाहों का है वो ये बात है कि इनसे इंसान की तरफ मसाइब और जो है वो आफात आती हैं। लेकिन लाजमी नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो, ठीक है, बल्कि बाज औकात कुछ दूसरे असबाब जो है वो जमा हो जाते हैं जिनकी वजह से जो है वो मसाइब और तकलीफ का जो है वो ज़हूर नहीं होता। और बाज़ सूरतों में तो ऐसा होता है कि बगैर किसी गुनाह की कोई आफत और मुसीबत का आ जाना, मतलब जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही होगा, ठीक है ना। क्योंकि आयत में ये नहीं फरमाया कि बगैर गुनाह के कोई तकलीफ या मुसीबत जो है किसी को पेश नहीं आ सकती, बल्कि हो सकता है कि किसी को कोई मुसीबत और आफत किसी दूसरे सबब से पेश आ जाए, जैसे अंबिया और औलिया को जो मुसीबतें या जो तकलीफ उन पर आती हैं जो वो बर्दाश्त करते हैं, इनका सबब कोई गुनाह तो नहीं होता ना, बल्कि इनकी आजमाइश होती है, और आजमाइश के जरिए से ना उनके दर्जात की जो है वो तरक्की मुराद ली जाती है। जो सबब क्या होता है कि उनकी आजमाइश है और इस आजमाइश में वो पूरा उतरते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके दर्जात को बुलंद कर दिया जाता है। अब देखें कि कुरान करीम ने ना जिन आफात और मसाइब को गुनाहों का सबब करार दिए, इससे मुराद वो आफात और मसाइब है जो सिर्फ किसी एक इंसान पर नहीं, ठीक है ना, जो बल्कि पूरी दुनिया पर या पूरे के पूरे शहर पर या पूरी की पूरी बस्ती पर आम हो जाए, आम इंसान और जानवर भी ना उसके असर से बच ना सके। ऐसी मसाइब और आफात का सबब अमूमन लोगों के गुनाहों की कसरत, खुसूसन एलानिया गुनाहों का करना होता है। शख्सी और इंफरादी तकलीफ और मुसीबत में ये ज़ाब्ता नहीं है, बल्कि वो कभी किसी भी इंसान की आजमाइश के लिए भी भेजी जाती है कि जब वो इस आजमाइश में पूरा उतरता है तो इसके जो है वो दर्जात जो है वो बढ़ जाते हैं, और ये मुसीबत दर हकीकत इसके लिए रहमत और नेमत भी हो सकती है। असल बसों का हम अल्लाह रब्बुल इज्जत मसाइब को बेचकर अपने करीब लाना चाह रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इनफरादी तौर पर ना किसी को भी मुसीबत में देकर हम ये नहीं कहेंगे कि वो ये तो बहुत ही गुनाहगार है। इसी तरह किसी को हम जो है वो बहुत खुश और बहुत आसाइश में, बहुत आफियत में देकर हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ जी ये तो बड़ा नेक और बड़ा ही साले इंसान है, नहीं। अलबत्ता जो आम मसाइब है ना, जैसे कि कहत है, तूफान है, या वबाई अमराज हैं, या चीज़ों से बरकत का उठ जाना वगैरह, मतलब जो ऐसे मसाइल हैं या जो ऐसी तकलीफ हैं, तो इसका अक्सर जो है वो बड़ा सबब ना इंसानों का, लोगों का जो है वो एलानिया गुनाहों में जो है वो मुलविस होना होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे ना हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने ना हुज्जतुल बालिगा में यहाँ पे इसकी एक और जो है वो तोजी की है। वो फरमाते हैं कि इस दुनिया में खैर और शर या मुसीबत और राहत, मुशक्कत और सहूलत के जितने भी असबाब है ना वो दो तरह के हैं। एक उसका क्या होता है जाहिरी सबब होता है, और दूसरा क्या होता है उसका बातिनी सबब होता है। अब जाहिरी असबाब तो वही है ना, जाहिरी असबाब तो अलग है और मादी असबाब अलग है, ठीक है ना। अब जाहिरी असबाब वो हैं जो आम दुनिया की नजर में असबाब समझे जाते हैं, और बातिनी असबाब वो हैं इंसानी अमाल और इनकी बिना पर फरिश्तों की इमदाद और नुसरत या उनकी जो है वो नफरत का होना। अब हम देखें ना, जैसे कि दुनिया में बारिश के असबाब अहले फलसफा के नजदीक या हमारी नजर में या साइंस के नजदीक क्या है
کہ سمندر سے اٹھنے والے بخارات ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ مونسون کی ہوائیں، اور پھر ان ہواؤں کا پھر ان جو ہے وہ بخارات کا اٹھ کر جو ہے وہ اوپر جانا، اوپر جا کے منجمد ہو جانا، پھر آفتاب کی شعاؤں سے جو ہے وہ پگھل کر برس جانا، بس ایسا یہ پروسیس ہوا تو بارش ہو گئی۔ مگر جو ہے وہ روایات حدیث میں ان چیزوں کو جو فرشتوں کا عمل بتایا گیا ہے کہ در حقیقت میں ان دونوں میں نا کوئی تضاد نہیں ہے، دونوں باتوں میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک چیز کے نا اسباب جو ہے وہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی لیے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ظاہری اسباب یہی ہوں جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہماری نظر میں ہے، اور باطنی سبب کیا ہے، فرشتوں کا تصرف ہو۔ تو یہ دونوں طرح کے اسباب جمع ہو جائیں اور بارش امید اور ضرورت کے مطابق ہو، جہاں یہ دونوں اسباب جمع نہ ہو وہاں بارش کے وقوع میں کیا رہے گا، اختلال رہے گا، وہاں بارش کے وقوع ہونے میں جو ہے وہ کچھ وقت کیا ہوگا، لگے گا۔ تو اب وہ یہ فرماتے ہیں کس طرح، اسی طرح نا دنیا کے مصائب اور آفات کے کچھ اسباب طبیعہ اور مادیاں ہیں جو نیک اور بد کو نہیں پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ آگ اب جلانے کے لیے نا تو وہ بلا امتیاز متقی اور فاجر کے سب کو جلائے گی، بجز اس کے کہ کسی خاص فرمان کے ذریعے، کسی خاص حکم کے ذریعے اس کو جو ہے وہ اس کے عمل سے روک دیا جائے، کیونکہ اس کا عمل کیا ہے، وہ جلانا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ آگ کو حکم دیا گیا تو آگ جو ہے وہ گل و گلزار بن گئی، اسی طرح جو ہے وہ پانی ہے وہ کیا کرنے، چیزوں کو مطلب غرق کرنے کے لیے نا، اور وہ یہی کام کرے گا۔ اسی طرح ہم دیکھیں دوسرے جو عناصر ہیں نا وہ خاص خاص کاموں کے لیے ہیں، وہ اپنی جو ہے وہ اپنی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، جس کام کے لیے جس کو بنایا گیا نا وہ اسی میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ اسباب طبیعہ کسی انسان کے لیے راحت اور سہولت کے سامان بھی فراہم کرتے ہیں، اور کسی کے لیے کیا ہوتا ہے، مصیبت اور آفت بھی بن جاتے ہیں۔ تو انہی اسباب ظاہرہ کی طرح مصائب اور آفات، راحت اور سہولت میں موثر انسان کے اپنے اعمال خیر و شر بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب دونوں ظاہری اور باطنی اسباب جو ہے وہ کسی فرد کی جماعت کے لیے راحت اور آرام اور سہولت اور خوشی پر جمع ہو جائیں تو اس فرد یا جماعت کو دنیا میں عیش و راحت مکمل طور پر حاصل ہوتا ہے، اور اگر اس کے برعکس ہو جائے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، مصیبت اور آفات۔ تو اس کے اعمال بھی نا مصیبت اور تو انسان کے جو اعمال ہیں نا یہ بھی مصیبت اور آفت کے متقاضی ہوتے ہیں، تو اس کی مصیبت اور آفت بھی مکمل ہوتی ہے جس کا کہ یہاں مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسباب طبیعہ جو ہے نا یہ مصیبت اور آفت پر جو ہے مجتمع ہو جاتے ہیں، مگر اس کے اعمال جو حسنہ ہے نا، یعنی جو اچھے اعمال ہیں وہ باطنی طور پر راحت اور سکون کا تقاضا کرتے ہیں۔ تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اسباب باطنہ جو ہے نا ان کی ظاہری آفتوں کو دور کرنے میں یا پھر کم کرنے میں کیا ہو جاتے ہیں، صرف ہو جاتے ہیں، اور اس کی راحت مکمل طور پر جو ہے وہ کبھی سامنے آ جاتی ہے اور کبھی نہیں آتی۔ اسی طرح ایسا ہوتا ہے بعض اوقات اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے کہ اسباب مادیہ جو ہیں وہ جتنے بھی ہیں یہ عیش و آرام کا جو ہے وہ تقاضا کر رہے ہوتے ہیں، مگر اسباب باطنہ جو ہے نا وہ جو ہے وہ اس کے اعمال برے ہونے کی وجہ سے ان کا تقاضا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، مصیبت اور آفت لانے کا ہوتا ہے۔ تو ان متضاد تقاضوں کی وجہ سے نہ جو ہے وہ انسان کے پاس راحت اور سکون ہوتا ہے، اور نہ ہی بہت زیادہ کیا ہوتا ہے، مصائب اور آفات جو ہے وہ اس کو گھیرتی ہیں۔ اور پھر بعض اوقات مادی اسباب جو طبیعہ ہے نا، اب یہ جو ہے وہ اسباب جو مادی اسباب ہے نا ان کو کسی بڑے درجے کے نبی اور رسول اور ولی اور مقبول کے لیے بھی نا جو ہے وہ ناسازگار بنا کر، حالات بنا کر جو ہے وہ ان کی امتحان اور آزمائش کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اگر ہم اس بات کو، اس تفصیل کو سمجھ لیتے ہیں نا تو پھر قرآن اور حدیث میں جو باہم ارتباط ہے نا تو یہ بالکل ہمارے سامنے کیا ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک بات اور کہ مصائب اور آفات کے ذریعے نا جن لوگوں کو گناہوں کی کچھ سزا دی جاتی ہے اور جن نیک لوگوں کو جو ہے وہ ان کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے، یا پھر ان کی سیئات جو ہوتی ہیں ان کا جو ہے وہ کفارہ بنا دیا جاتا ہے، تو ظاہری صورت اطلاع کی ایک ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم کہیں کہ ہمیں ان دونوں میں فرق کیسے معلوم ہوگا کہ آیا یہ ہماری آزمائش ہے، ٹھیک ہے، یہ جو آفت ہے، مصیبت ہے، یا یہ جو کنڈیشن ہے یہ ہماری اپنی جو ہے وہ اعمال بد کی وجہ سے ہے، یا پھر یہ ہماری آزمائش ہے، ہم فرق کیسے کریں گے نا۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یا پھر اس بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ جو نیک لوگ نا بطور ابتلاء اور امتحان کے مصائب کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں تو اللہ ان کی قلوب کو مطمئن کر دیتے ہیں، اور وہ ان مصائب اور آفات پر نا ایسے ہی راضی ہو جاتے ہیں جیسے کہ ایک بیمار انسان
کڑوی دوائی کھانے کے لیے یا اپنا آپریشن کروانے کے لیے، اپنی سرجری کروانے کے لیے کیا ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے سے بہت تکلیف ہوگی، لیکن کیا ہوتا ہے اس کو، لیکن کیا کہ اس کو معلوم ہوتا ہے اس کے بعد میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا، تو وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے پھر ایسا ہوتا ہے کہ اب یہاں پر اس بات کو ہم ایسے سمجھتے ہیں نا کہ اگر انسان کے اوپر مصائب اور تکلیف آ رہی ہے نا، تو انسان ان کو، اس کا قلب، اس کا دل نا مطمئن ہے اس چیز کے لیے کہ اللہ کی طرف سے میرے لیے آزمائش ہے، اور اس وقت میں وہ اس کا اللہ کی طرف رجوع ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کے ساتھ ایک رابطہ ہے، ایک تعلق ہے، اور اس کی جو ہے وہ روٹین میں، اس کے اعمال میں تبدیلی آ رہی ہے نا، تو پھر یہ کیا ہوں گے اس کے لیے، یہ اس کے لیے ایک آزمائش اللہ کی طرف سے، جس میں اس نے صبر کرنا ہے، اور صبر کرتے ہوئے اس نے اس آزمائش پر پورا اتر کر اللہ رب العزت کے نزدیک اپنا ایک مقام حاصل کرنا ہے، اپنے درجات کی جو ہے وہ بلندی حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا نا کہ انسان کی اپنی گناہوں پر توجہ نہیں ہے، توبہ استغفار کی طرف اس کی رغبت ہی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر یہ صورت اگر اس طرح سے نہیں ہوتی نا، بلکہ انسان جو مزید جزا فضا میں آ جاتا ہے، مزید جو ہے وہ ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، تو پھر یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو متنبع کیا جا رہا ہے، یہ آفت اس کی آزمائش نہیں ہے، بلکہ اس کو متنبع کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کے پاس بھیجی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کی طرف، اپنے اعمال صالحہ کی طرف کیا کرے، رجوع کرے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے ومن آیاتی ہی، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے، ہم ترجمہ کر چکے ہیں نا، ٹھیک ہے، ومن آیات ہی، اور اسی کی نشانیوں میں سے، اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہے ان یرسل الریاح، کہ وہ بیچتا ہے ہواؤں کو، مبشرات، خوشخبری سنانے کے لیے۔ ہوا چل رہی ہوتی ہے تو اب گرمی ہو رہی ہو، ہوا چل رہی ہو تو ہمارے سامنے کیا ہوتا ہے، ہاں موسم بارش کا بن رہا ہے، تو ایک انسان خوشی سی مل جاتی ہے نا، تو مبشرات اسی لیے کہا گیا ہے۔ وَلِيُذِيقَكُمْ، اور پھر چکھائے تم کو، من رحمتہ، اپنی رحمت کا مزہ، ٹھیک ہے، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ، اور پھر جو ہے وہ چلتی ہے کشتیاں، بِأَمْرِهِ، اسی کے حکم سے۔ ہم دیکھتے ہیں سمندروں کے اندر کیسی موجوں کی طغیانی ہوتی ہے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں، تو یہ کس کے حکم سے چل رہی ہیں؟ کبھی ہم نے دھیان دیا اللہ رب العزت کے حکم سے، اللہ رب العزت کی قدرت سے جو ہے وہ چل رہی ہیں، لِتَبْتَغُوا، تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اللہ رب العزت کے فضل میں سے، اللہ رب العزت کی رحمت سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم کیا کرو، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، تحقیق ہم نے بھیجا، من قبل کا، آپ سے پہلے، نبی علیہ السلام کو خطاب کیا جا رہا ہے، رسولم، بہت سے رسولوں کو، الی قومہم، اپنی قوموں کی طرف، یعنی ہر قوم کی طرف اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا۔ اب یہاں پہ نبی علیہ السلام کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی نا ہم نے بہت سے انبیاء کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا ہے۔ فَجَاءُهُمْ، پس وہ آئے ان کے پاس، بِالْبَيِّنَاتِ، واضح نشانیاں لے کر۔ ابھی ہم اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو، جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں علیہ السلام، اللہ رب العزت نے ان کو معجزات دیے تھے، انشاءاللہ آگے ہم جو ہے وہ ان کے بارے میں بھی تفصیل سے پڑھیں گے۔ فی الحال بینات سے مراد وہ نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو دی تھی۔ فانتقمنا، سو ہم نے بدلہ لیا، من الذین، ان لوگوں سے۔ اب ہم نے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے پھر بدلہ لیا ان لوگوں سے جو کیا تھے، اجرموا، گناہگار تھے، وکانا، اور تھا، حقا علینا، ہمارے اوپر لازم، نصر المؤمنین، ایمان والوں کی مدد کرنا۔ اللہ الذی، اللہ ہی وہ ذات ہے، یرسل الریاح، جو کیا کرتی ہے، اللہ رب العزت کی ہی ذات ہے، یرسل الریاح، جو کہ بھیجتی ہے ہواؤں کو، فتثیر سحابا، اور پھر چلائے، اور پھر کیا کرتی ہیں ہوائیں، چلاتی ہیں بادلوں کو، فیبسطہ، اور پھر پھیلا دیتی ہیں، فی السماء، آسمان میں، کیف یشاء، جس طرح سے چاہیں۔ ہم نے کبھی دھیان دیا بارش کا موسم ہو رہا ہوتا ہے تو بادل کیسے آسمان میں یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں جا رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ خود بخود کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ اس سب کے پیچھے اللہ رب العزت کی قدرت کار فرما ہے، اللہ رب العزت کا حکم کار فرما ہے۔ وَيَجْعَلُهُ، اور پھر اللہ رب العزت رکھ دیتا ہے کسفن، اس کو تہ بتہ، فطر الودقہ، پس تو دیکھتا ہے بارش کو، یخرجو، جو نکلتی ہے، من خلالہ، ان کے درمیان سے، فیضا اصابہ، پس اس کو پہنچاتا ہے، بھی، اپنے حکم سے، اس بارش کو اللہ رب العزت پہنچا دیتے ہیں، من یشاء، جس پر چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، اذا ہم، پھر اس وقت وہ، یستبشرون، خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت جہاں پر چاہتے ہیں، جس جگہ پر چاہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، بارش کو برسا دیتے ہیں۔
وَإِن كَانُوا اور وہ تھے من قبلی اس سے پہلے ان ينزل علیہم اس بارش کے ان پر اترنے سے من قبلی ہی پہلے لمبلسین بہت ہی نا امید، ٹھیک ہے نا. فنظر سو دیکھ لیجئے الی آثار ان آثار کی طرف، ان نشانیوں کی طرف رحمت اللہ جو اللہ کی رحمت کی ہیں. کیفا کس طرح یحیی الارض وہ زندہ کرتا ہے زمین کو بعد موتہا اس کے بنجر ہو جانے کے بعد. ان ذالکا بے شک یہی، بے شک اللہ رب العزت ہی ہے لمحیی الموتا جو دوبارہ سے مردوں کو بھی زندہ کرے گا. یعنی اللہ رب العزت کی ذات اس بات پر قادر ہے کہ انسان کے مر جانے کے بعد، اس کی ہڈیوں کے وہ سیدھا ہو جانے کے بعد، ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جانے کے بعد کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو دوبارہ زندہ کریں گے. وہوا اور وہ ذات ہے علی کل شیء قدیر جو ہر چیز پر قادر ہے. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا اور اگر ہم بھیجیں ریحن ایک ہوا کو فرعوہ سو آپ دیکھیں گے مصفرن اس کھیتی کو جو زرد پڑ چکی ہے. لَظَلُّوا تو وہ ہو جائیں گے من بعد ہی اس کے بعد یکفرون ناشکری کرنے کے لیے. یعنی اگر اللہ رب العزت کی طرف سے ذرا کوئی آزمائش کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا ہو جاتے ہیں، ایک دم سے ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں. فَإِنَّكَ بے شک آپ نبی علیہ السلام کو خطاب کیا جا رہا ہے لا تسمع الموتى آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم اور نہ ہی بہروں کو سنا سکتا ہے دعا پکارنا. جس طرح کسی بہرے انسان کو یا مرے ہوئے انسان کو نہیں سنایا جا سکتا نا، اذا جب ولوا مدبرین اور پھر کیا کہ وہ بہرا انسان بات سننے کے لیے تیار بھی نہ ہو بلکہ ولوا مدبرین وہ پیٹ پھیر کر رخ پھیر کر جو ہے وہ جانے والا ہو، تو ان کو ہم بات کو سنا سکتے ہیں؟ نہیں سنا سکتے ہیں نا. وما انت بہادی العمی وما انت اور آپ نہیں ہیں بہادی کہ آپ راہ دکھا دیں عمی کسی اندھے کو عن ضلالتہم بٹکنے سے. ان تسمعوا مگر یہ کہ آپ سنا دیں الا من یؤمن مگر آپ قرآن پڑھ کر قرآن کی آیات اللہ رب العزت کے احکامات نہیں سنا سکتے ان لوگوں کو جو کہ سننا ہی نہ چاہیں. ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی بہرا انسان ہے، انسان اس کو کس طرح سے بات سنا سکتا ہے؟ کوئی اندھا ہے، انسان اس کو کیسے راستہ دکھا سکتا ہے؟ جیسے اس طرح ان کو راستہ نہیں دکھایا جا سکتا، ان کو نہیں سنایا جا سکتا، اسی طرح یہ کفار اور مشرکین آپ ان کو ہدایت کی بات کیسے سمجھا سکتے ہیں، کیسے بتا سکتے ہیں جبکہ وہ سننا ہی نہ چاہے، رخ پھیر کر پیٹ موڑ کر جو ہے وہ فرار ہونا چاہیں تو آپ ان کو نہیں سنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کہا جا رہا ہے کسی ان تسمعوا آپ نہیں سنا سکتے الا من یؤمن بآیاتنا مگر جو ایمان لائے، جو طلب رکھے ہدایت کی، جو یقین لانے والا ہو ہماری نشانیوں پر. فہم پس وہی ہیں مسلمون جو مسلمان ہونے والے ہیں، جو ایمان لے کر آنے والے ہیں. اب ہم نے یہاں دیکھا، اس میں آیت سائٹ کو دوبارہ سے دیکھ لیجیے، اس کی تشریح تھوڑی سی یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں. فانتقمنا من الذین اجرموا پس ہم نے کیا لیا، انتقام لیا، بدلہ لیا ان لوگوں سے جو کہ گناہ گار تھے. وکان حقا علینا اور یہ لازم تھا ہمارے لیے نصر المؤمنین کہ ہم کیا کریں، ایمان والوں کی مدد کریں. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ مومنین کی مدد کرنا اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے. اس کا تقاضا بظاہر یہ تھا کہ مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں کبھی شکست نہ ہو. ٹھیک ہے نا. حالانکہ بہت سے واقعات اس کے خلاف بھی ہوئے ہیں اور ہوتے بھی رہتے ہیں. تو اس کا جواب نا خود اس آیت میں موجود ہے کہ مومنین سے مراد وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے جو خالص اللہ کے لیے کفار سے جنگ کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا ہی انتقام اللہ رب العزت جو ہے وہ مجرمین سے لے لیتے ہیں اور ان کو غالب کرتے ہیں. اور پھر اگر جہاں کہیں اس کے خلاف کوئی صورت پیش آتی ہے تو وہاں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مجاہدین کی کوئی لغزش یا کوئی غلطی ایسی ہوتی ہے جو کہ شکست کا کیا بن جاتی ہے، سبب بن جاتی ہے. جیسے کہ غزوہ احد کے متعلق خود قرآن کریم میں جو ہے وہ مذکور ہے، یعنی آیت مذکور اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، یعنی شیطان نے ان لوگوں کو لغزش دے دی ان کے بعض اعمال کی غلطی کے سبب سے. تو اب دیکھیں ایسے حالات میں بھی انجام کار اللہ رب العزت نے غلبہ آخر کس کو دینا ہوتا ہے، مسلمانوں کو ہی دینا ہوتا ہے، جبکہ ان کو ان کی غلطی پر متنبع کرنے کے بعد، جیسے کہ غزوہ احد میں ہوا. اور پھر جو لوگ محض اپنا نام مومنین مسلمان رکھ لیں اور اللہ رب العزت کے احکامات سے بالکل غافل ہو جائیں اور سرکشی کے عادی ہو جائیں تو غلبہ کفار کے وقت بھی اپنے گناہوں سے وہ تائب نہ ہوں تو وہ پھر اس وعدے میں شامل نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی نصرت کے مستحق نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے صرف نہ بغیر کسی استحقاق کے بھی
نصرت اور غلبہ کیا کرتے ہیں؟ عطا فرما دیتے ہیں. اور اس کی امید رکھنا اور اس سے جو ہے وہ اس کے لیے دعائیں مانگنا ہر حال میں کیا ہے؟ مفید ہے. آگے دیکھیے اللہ ہی اسکرین میں یہاں سے اللہ ہی الذی وہ ذات ہے خلقکم جس نے تمہیں بنایا من ضعف کمزوری سے ثم جعل پھر بنایا من بعد ضعف کمزوری کے بعد قوت کے ذریعے قوت دی ثم جعل پھر بنایا من بعد قوت کے بعد ضعفن کمزوری کو وشیبتن اور پھر بالوں کی سفیدی کو ویخلق اور وہ بناتا ہے ما یشاء جو وہ چاہے وہوا اور وہ علیم سب کچھ جانتا ہے قدیر اور وہ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے. یوما اور جس دن تقوم الساعۃ قیامت قائم ہوگی. ٹھیک ہے. یقسم المجرمون تو قسمیں کھائیں گے گناہگار لوگ ما لبثوا کہ ہم نہیں ٹھہرے غیر ساعۃ کچھ گھڑی ہی کہ ہم تو ٹھہرے ہی نہیں ہیں ہم تو وہاں رہے ہی نہیں ہیں مگر صرف تھوڑے سے وقت کے لیے. کذالک اسی طرح کانوا وہ یؤفکون اٹکل کیا کرتے تھے. وقال الذین اور پھر کہیں گے وہ لوگ اوتوا العلم جن کو علم دیا گیا والایمان اور ایمان کی دولت سے نوازا لقد لبثتم تحقیق تم تو ٹھہرے ہو فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں الی یوم یعنی اللہ کی کتاب سے مراد اللہ کے علم کے مطابق. ٹھیک ہے. الی یوم البعث دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک. فہذا پس یہی یوم البعث دوبارہ اٹھائے جانے کا دن ہے. ولکنکم لیکن تم لا تعلمون نہیں جانتے تھے. فیومئذ پس اس دن لا ینفع الذین نفع نہ دے گی گنہگار لوگوں کو ظلموا جو ظالم ہیں جنہوں نے جو اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا معذرتہم ان کی معذرت کرنا ان کا بخشوانا ولا ہم اور نہ ہی ان سے یستعتبون کوئی معافی قبول کی جائے گی. وَلَقَدْ تحقیق ضربنا ہم نے بیان کیا للناس لوگوں کے لیے اچھا اس وقت کیا کہیں گے؟ یوم تقوم الساعہ یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعہ کہ جس دن قیامت قائم ہوگی تو یہ منکرین قیامت کے اس وقت کے ہولناک مناظر سے مدہوش ہو کر یہ قسمیں کھانے لگیں گے کہ ہمارا قیام تو ایک گھڑی سے زیادہ رہا ہی نہیں ہے. اب اس قیام سے کون سا قیام مراد ہے؟ مطلب وہ انکار کریں گے کہ ہم تو رہے ہی نہیں ہیں. اب ان کا یہ جو بات ہے ان کی اب اس سے کون سا قیام مراد ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس تو دو اقوال ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا قیام ہو سکتا ہے کیونکہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ اس بات سے انکار کریں کہ ہم تو دنیا میں رہے ہی نہیں ہیں. حالانکہ 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال کی عمر گزار لینے کے بعد بھی انہیں یہ لگے گا کہ وہ دنیا میں صرف ایک گھڑی مطلب ایک یا کچھ سیکنڈ یا کچھ گھڑی ہے وہ دنیا کے اندر رہے ہیں کیونکہ دنیا کے اندر ان کی زندگی بہت آرام اور عیش سے گزری ہے. اب جب مصائب شدیدہ سامنے آئے تو جیسے انسان کی طبعی عادت ہے نا کہ راحت کے زمانے کو بہت مختصر جو ٹائم خوشی میں گزرتا ہے وہ تو ایسے گزر جاتا ہے بالکل پتہ ہی نہیں چلتا اور جو ٹائم ذرا سخت ہوتا ہے ذرا مشکل والا ہوتا ہے وہ ٹائم گزرتا ہی نہیں ہے. تو یہاں بھی ان کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوگا تو اس دنیا کی زندگی کو نا مختصر سمجھیں گے کیونکہ وہ ان کی بہت آرام میں گزری ہوگی. تو پھر کیا قسمیں کھائیں گے کہ دنیا میں تو ہمارا قیام نا بہت ہی مختصر تھا. اور پھر دوسری بات اس قیام سے مراد جو ہے وہ قبر اور برزخ کا قیام ہے یعنی قبر کے اندر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے تک کا جو ٹائم قبر کے اندر ہوگا وہ والا مراد ہے. اور مطلب یہ ہوگا کہ ہم تو سمجھے تھے کہ قبر یعنی قبر کے اندر ہمارا قیام بہت طویل ہوگا اور قیامت بہت زمانے کے بعد آئے گی مگر معاملہ کیا ہوگا اس کے برعکس ہو گیا. ہم تو قبر میں نا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے تھے کہ قیامت آ گئی. اب یہ جلدی آنا ان کو اس بنا پر محسوس ہوگا کہ قیامت میں ان کے لیے کوئی خوشی اور راحت کی چیز تو نہیں ہے نا مصیبت ہی مصیبت ہے. اور پھر اپنی فطرت کے مطابق کیا ہوگا کہ مصیبت آنے کے وقت پچھلے جتنی بھی راحت میں جو ٹائم گزرا ہوتا ہے وہ بہت شارٹ سا لگنے لگتا ہے. اور کافروں کو گرچہ قبر و برزخ میں بھی عذاب تو ہوگا ٹھیک ہے مگر قیامت کے عذاب کے مقابلے میں نا وہ ان کو بہت کم لگے گا. وہ بھی ان کو بالکل نا ایک راحت سی لگ رہی ہوگی کہ وہاں والا ٹائم ٹھیک تھا وہ تو بہت تھوڑا سا ٹائم تھا کتنی جلدی قیامت آ گئی ہے. اب اس آیت میں یہ بات معلوم ہوئی ہمیں کہ محشر میں وہ لوگ کفار جو ہوں گے قسمیں کھائیں گے اللہ کے سامنے کہ ہم تو دنیا میں یا قبر میں تو ہم تو ایک گھڑی سے زیادہ عرصہ ہی نہیں رہے ہیں. تو کیا اللہ رب العزت کے سامنے کوئی جھوٹ بول سکے گا؟ کیا اس وقت میں کسی کا جھوٹ جو ہے وہ چل سکے گا؟ جیسا کہ ایک دوسری آیت میں جو ہے وہ مذکور ہے وہ قسم کھا کر کہیں گے واللہ اللہ کی قسم واللہ ربنا اور اے ہمارے رب ما کننا مشرکین ہم تو مشرکین تھے ہی نہیں.
یعنی اللہ ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں ہے، وہ اس بات سے بھی بالکل کیا ہو جائیں گے، مکر جائیں گے، قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو آپ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہی نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہوگی کہ محشر میں جب اللہ رب العزت کی عدالت قائم ہوگی نا، تو سب کو آزادی دیں گے کہ وہ جو چاہے بیان دے دے، جھوٹ بولے سچ بولے، کیونکہ اللہ رب العزت کو ذاتی طور پر بھی پورے کا پورا علم حاصل ہے، اور پھر عدالتی تحقیقات کے لیے وہ ان کے اقرار کرنے یا ان کے انکار کرنے کا تو محتاج نہیں ہے۔ جب انسان جھوٹ بولے گا تو اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور پھر انسان کے اپنے ہاتھ پاؤں، اس کے اپنے جو ہے وہ کھال اور بال، اس کے جسم کے اعضاء اس کے خلاف جو ہے وہ گواہی دیں گے، ان سے شہادت لی جائے گی نا، تو وہ سارے کا سارا سچ کیا کر دیں گے، بیان کر دیں گے۔ اور جب اپنے اعضاء ہی جو ہے وہ انسان کے خلاف گواہی دیں گے اور اس بات اور انسان کے اعمال کے بارے میں بیان کر دیں گے، پھر مزید کسی حجت کی، کسی دلیل کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ آیت میں قرآن کریم کی آیت ہے الیوم نختم علی افواہہم، کہ ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، وہ تکلمنا ایدیہم، اور ہم ان کے جو جسمانی اعضاء ہیں ہم ان سے خطاب کریں گے، ان سے جو ہے وہ معلوم کریں گے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ میدان محشر میں نا مختلف جو ہے وہ مواقع پیش آئیں گے اور مختلف حالات ہوں گے۔ ایک موقف جو ہے وہ بھی ہوگا کہ جس میں بغیر اذن الہی کی کسی کو بولنے کا اختیار نہیں ہوگا، اللہ رب العزت کے اذن کے بغیر، اجازت کے بغیر کسی کو کچھ بولنے کا اختیار بھی نہیں ہوگا۔ ایک مرحلہ نا بالکل ایسا آئے گا کہ اس ٹائم پر جو ہے وہ جھوٹی بات تو کیا، کوئی صریح اور سچی بات بھی نہیں کر سکے گا، بلکہ کر ہی نہیں سکے گا کوئی بات۔ تو جیسا کہ آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے لا یتکلمون، کہ کوئی کلام نہیں کر سکے گا، الا من اذن له الرحمن، مگر یہ کہ جس کو اللہ رب العزت جو ہے وہ اجازت دے دیں۔ تو اب اس کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں کہ قبر کے سوال اور جواب میں احادیث صحیحہ میں جو مذکور ہے، ہمارے پاس کے کافر سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے اور تمہارے نبی کون ہے، تو وہ کہے گا ہا ہو لا ادری، یعنی ہے میں تو یہ بات بالکل جانتا ہی نہیں ہوں۔ تو اگر وہاں جھوٹ بولنے کا اختیار ہوتا تو کیا مشکل تھا کہ وہ کہہ دینا یہ بات کہ میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ کافر لوگ اللہ کے سامنے تو جھوٹ بولنے پر قادر ہوں اور فرشتوں کے سامنے جھوٹ نہ بول سکیں، مگر غور کیا جائے تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ فرشتے نہ تو عالم الغیب ہیں، نہ وہ غیب کو جانتے ہیں، اور نہ ہی ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کے ہاتھ پاؤں کے ذریعے سے گواہی دیں اور اس کے لیے حجت کو، دلیل کو تمام کر دیں۔ اگر ان کے سامنے جو ہے وہ کیا جھوٹ بولنے کا اختیار ہوتا تو سارے کے سارے کافر اور فاجر کیا ہوتے، عذاب سے بے فکر ہو جاتے۔ لیکن اللہ رب العزت کے معاملہ اللہ رب العزت کے سامنے معاملہ اور ہے کہ اللہ رب العزت دلوں کے حال سے بھی واقف ہیں، اور انسان کے اعضاء اور جوارح کی شہادت سے اس کا جھوٹ کھول دینے پر بھی قادر ہے۔ اسی لیے محشر میں، میدان محشر میں ایک مرحلہ اگر ایسا آتا ہے کہ جس میں ان کو بولنے کا اختیار دیا جائے گا، تو یہ بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت کے انصاف میں کوئی خلل پیدا نہیں کرتی۔ یہ بات ایسا نہیں ہے کہ انصاف میں کوئی کمی ہے، بلکہ ان کی بات سن لینے کے بعد جو ہے دوبارہ انہی کے ہاتھ پاؤں کے ذریعے سے کیا ہوگی، ان پر گواہی دلوا دی جائے گی۔ اور اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ فَيَوْمَئِذٍ، پس اس دن لا ينفع الذین، کہ نفع نہ دیکھا ظالم لوگوں کو، معذرتہم، ان کی معذرت کرنا، ان کا جو ہے وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، ولا ہم یستعتبون، اور نہ ہی ان سے جو ہے وہ معافی لی جائے گی۔ اگر رب فرمارے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، کہ ہم نے تحقیق بیان کی ہے لوگوں کے لیے بہت سی مثالوں کو، فی ھذا القرآن، اس قرآن کے اندر ہی، ٹھیک ہے نا، ہم نے انسان کے لیے من کل مثل، ہر طرح کی مثالیں، ہر طرح کے احکامات میں قرآن کیا کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ لَإِن جِئْتُهُمْ، اگر آئے ان کے پاس بھی آیاتین کوئی بات، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ضرور کافر لوگ کہیں گے، ان انتم الا مبتلون، کہ نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، قرآن کو سن کر کہا کرتے تھے کہ یہ پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے ہی نہیں۔ آگے مزید جو ہے وہ ہم جیسے جیسے ہم تفسیر میں آگے بڑھتے جائیں گے تو ہم آگے اس حوالے سے بھی بہت کچھ پڑھیں گے۔ اللہ رضا فرما رہے ہیں کذالک یطبع اللہ، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے، علی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں پر، لا یعلمون، جو کچھ سمجھ نہیں رکھتے، جو کہ ہدایت کو جاننا ہی نہیں چاہتے، جو ہدایت کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، تو ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی اور ان کے دل زنگ آلود ہو جاتے، وہ کبھی بھی ہدایت کی روشنی سے ان کے قلوب کیا ہوتے ہیں، منور نہیں ہوتے ہیں۔ بس پھر سو آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ، کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق، وہ حق ہے، ولا یستخفنک،
اللہ رب العزت ضرور اکھاڑ دیں گے، ضرور جو ہے وہ ختم کر دیں گے، الذین ان لوگوں کو، لا یقینون جو یقین نہیں رکھتے، جو مانتے نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ ہے کہ آخر میں یہ لوگ ناکام ہوں گے اور اہل حق کامیاب ہوں گے، یہ سچا ہے، وہ وعدہ جو ہے وہ ضرور واقع ہوگا، بس آپ کیا کریں، صبر اور تحمل سے تھوڑے دن جو ہے وہ گزار لیں، اور یہ بد یقین لوگ آپ کو جو ہے وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ آپ کو برداشت تو نہیں کر پائیں گے، یعنی ان کی طرف سے خواہ کیسی ہی بات کیوں نہ پیش آئے، مگر ایسا نہ ہو کہ آپ برداشت نہ کریں، نہیں، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، نبی علیہ السلام کو خطاب کیا جا رہا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، صبر اور برداشت سے کام لینا ہے، اللہ رب العزت ضرور ضرور ان لوگوں کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے، ضرور ان لوگوں کا خاتمہ کر دیں گے جو اللہ رب العزت جو کہ یقین نہیں رکھتے، انبیاء علیہ السلام کی باتوں پر، انبیاء علیہ السلام کے احکامات پر، انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر بھی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر اس کے بعد کون سی بات، کون سی چیز کو دیکھ کر یہ لوگ کیا کریں گے، ایمان لے کر آئیں گے، نہیں، بلکہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔